بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخیل ولا منان، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، ہم انسانوں کے اندر کئی قسم کی اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں اور برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ کوئی انسان مکمل خراب نہیں ہوتا، کوئی انسان مکمل اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھے عادات بھی ہوتے ہیں، کچھ برے اطوار بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر پائی جانے والی یہ چیزوں کا فیصلہ کون کرے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے؟ اپنے اندر پائی جانے والی چیزوں کو بحیثیت ایک انسان ہم اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ جتنے کام ہم کرتے ہیں، بہت کم چیزوں کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن اکثر چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا کر رہا ہوں۔ حالانکہ اسلام کی نظر میں، دین اور شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ چیزیں جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ بری ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ دین اور شریعت کی نظر میں اس کے برے ہونے کا، غلط ہونے کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے کام ایسے ہیں دین اور شریعت کی نظر میں وہ غلط ہے، لیکن ہماری نظر میں وہ اچھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ ہم خود کر لیتے ہیں۔ ہم کسی جاننے والے سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے، یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دین اور شریعت کی نظر میں یہ کام کیسا ہے؟
جب آدمی خود ہی سوال کر لے، خود ہی جواب دے لے، خود ہی سوال کر لیتا ہے، خود ہی جواب دے لیتا ہے۔ ہمارا نفس ہم کو اس بات کا دھوکہ دیتا ہے، آپ بہت عقل مند آدمی ہیں، آپ غلط نہیں کر سکتے، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ غلط نہیں کر سکتے، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ غلط نہیں کر سکتے، آپ بہت تجربے کار ہیں، آپ غلط نہیں کر سکتے، آپ دنیا دیکھے ہوئے ہیں، آپ غلط نہیں کر سکتے۔ ہمارا نفس ہم کو دھوکے میں رکھتا ہے، اور وہ برائیاں جو دین اور شریعت کی نظر میں بری ہیں، ہمارا نفس اور ہمارے پیچھے لگا ہوا شیطان ہم کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ تو ان خوبیوں کے مالک ہیں، آپ غلط نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بہت سے غلط کام ہمارے نفس کے اطمینان دلانے کی وجہ سے ہم کرتے جاتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس کے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ خود کر لیتے ہیں، اس کے صحیح ہونے کا بھی، اس کے غلط ہونے کا بھی۔ اسی وجہ سے بہت سی برائیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ آدمی جب کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی کبھی نہ کبھی کوشش کرتا ہے، لیکن آدمی جب کسی چیز کو صحیح سمجھ کر کرتا ہے حالانکہ وہ غلط ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر 3 لوگوں کی، 3 قسم کے لوگوں کی اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کا یہ مزاج ہے یا پھر وہ یہ کام کرتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ہے، ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، پہلا شخص ہے جس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، وہ ہے دھوکہ دینے والا۔ چاہے وہ کسی بھی قسم کا دھوکہ دیتا ہو، وہ دھوکہ ایمان والے کو دے یا غیر ایمان والے کو دے، بحیثیت ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اب دنیا میں دھوکے کی ہزاروں قسمیں ہیں، بے حساب قسمیں ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی ہوشیاری سے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں یہ شخص اتنا برا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور آج ہمارے سماج میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا کئی اعتبارات سے عام ہو چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ رشتے کرتے ہوئے بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی لڑکی والے کبھی لڑکے والے، کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں، کبھی خریدتے ہوئے کبھی بیچتے ہوئے، قرض لے کر دھوکہ دیتے ہیں۔ کتنی قسمیں گنائی جائے دھوکہ دینے کی۔ اعتبار کس پر کیا جائے، بھروسہ کس پر کیا جائے۔ لباس دیکھے تو شریفوں جیسا، چہرہ دیکھے دینداروں جیسا، کام دیکھیں شیطانوں جیسے، بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا، بہن بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کو دھوکہ دے رہا ہے، اعتبار کرنے والے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، بھروسہ کرنے والے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کسی نے عہدے کو دیکھ کر دھوکہ کھا لیا، کسی نے ظاہری شرافت سے دھوکہ کھایا، کسی نے لباس کو دیکھ کر دھوکہ کھایا، کوئی چہرہ دیکھ کر دھوکہ کھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دھوکہ دینے والے جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا غبن المسترسل حرام۔ بالخصوص ہر دھوکہ غلط ہے، لیکن دھوکے میں بھی بدترین دھوکہ وہ ہے کہ ایک آدمی اندھا دھن کسی پر بھروسہ کرتا ہے کہ آپ تجربے کار ہیں، آپ سامان دلا دیجئے، آپ تجربے کار ہیں، آپ زمین دلا دیجئے، آپ تجربے کار ہیں، آپ میرا مکان بنا دیجئے، آپ تجربے کار ہیں، فلاں چیز مجھے دلوا دیجئے تاکہ مجھے اناڑی اور ناواقف سمجھ کر لوگ لوٹ نہ لیں۔ آپ کو تجربہ ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ہوشیار اور دانا اور سمجھدار ہیں، میری مدد کیجیے۔ لیکن جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ خسائی ہے، وہ خسائی نکلا۔ اپنے تجربے اور اپنی معلومات اور اپنے علم کی وجہ سے بجائے اس بھروسہ کرنے والے کو فائدہ پہنچانے کے، اپنے تجربے، ہوشیاری، تعلیم اور معلومات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے ذبح کر دیا لے جا کے۔
ہوتا ہے نا مارکیٹ میں، سامان دلانے دکان لے گئے، دکان والے سے بولے میرا کچھ رکھنا ہے، دیکھو زمین دلانے لے گئے، اس سے بولے کہ میرا کچھ رکھنا ہے۔ اب یہ ہم اس ہوشیار اور سمجھدار اور دانا اور پڑھے لکھے اور عقلمند آدمی کے پیچھے پیچھے ایسے سر جھکا کے جا رہا ہے جیسے گھاس کو دیکھ کر کوئی بکری جا رہی ہے، جیسے بکری انجام سے بے خبر ہے کہ یہ گھاس دکھا کر مجھے لے جانے والا کسی ڈھالیے کے نیچے لے جا کر مجھے یہ گھاس کھلائے گا یا میرے گلے پہ چھری پھرائے گا، جیسے وہ بکری اپنے انجام سے بے خبر ہو کر چل رہی ہے، ایسے ہی بہت سے لوگ تجربہ کار لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، انہیں بھی کچھ پتا نہیں ہوتا کہ یہ لے جا کر مجھے صحیح سامان دلائے گا یا مجھے لوٹے گا، یہ میرے ساتھ ہمدردی کرے گا یا میری ناواقفیت کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، یہ مجھے اچھا سامان دلائے گا یا پھر مجھے ذبح کرے گا۔ بے اعتبار زمانہ، بے اعتبار لوگ، جیسے میں نے پہلے کہا رشتوں کے نام پر دغا، رشتوں کے نام پر دھوکہ، جھوٹ کی بنیادوں پر لوگ اپنی اولادوں کے رشتے طے کرتے ہیں، مثنوی گھر، مثنوی فرنیچر، مثنوی اخلاق، جعلی سرٹیفکیٹس، جعلی کاروبار، جعلی ڈگریاں، جھوٹا میک اپ، جھوٹی آمدنیاں، دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ لڑکی والے لڑکے والوں کو گھما رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والوں کو دغا دے رہے ہیں۔ خشت اول چون عہد معمار کچ، تا سریا میر اود دیوار کچ۔ پہلی ہی اینٹ اگر ٹیڑھی رکھی جائے تو 7 منزل بناؤ یا 70 منزل بناؤ، وہ دیوار تو ٹیڑھی ہی جائے گی۔ رشتے کی پہلی بنیاد جھوٹ پر، دغا بازی پر، دھوکہ دہی پر رکھی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر داد حاصل کر رہے ہیں، شاباشی وصول کر رہے ہیں کہ کیسا میں نے پھرا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری جانب سے کچھ سن لو، یہ ہوشیاری جو تم کر رہے ہو، یاد رکھنا کل جنت کی بو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے۔ لا يدخل الجنت خب، دھوکے باز جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور بدترین دھوکے باز وہ ہے جس پر سامنے والا اعتبار اور بھروسہ کرے۔ سب سے بدترین دھوکہ۔ ایک بات تو اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ بیان فرمائی، دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی ولا منان ولا بخیل۔ دوسرا وہ آدمی جس کے مزاج میں بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت سخیوں کی جگہ ہے، بخیلوں کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جنت سخیوں کی جگہ ہے، وہاں بخیلوں کا کیا کام ہے؟
السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی وہ ہے کہ اس کی اس اچھائی کی وجہ سے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے لوگوں کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے بھی قریب رہتا ہے۔ بعید من النار، یقینی بات ہے جب اللہ کے قریب ہو، جنت کے قریب ہو، لوگوں کے دلوں میں بستا ہو، تو ایسا آدمی جہنم میں تو داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعید من النار، یہ جہنم سے دور ہوگا۔ اللہ کو بخل نہیں پسند ہے، بخیلی نہیں پسند ہے، اللہ کو سخی پسند ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس گنجائش ہے، اگر اس کے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے، ضرورت مند اپنا بھی ہو سکتا ہے، پرایا بھی ہو سکتا ہے، خونی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اہل تعلق میں سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی انجانا بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کی مدد کرنے کے قابل بھی ہیں، ہماری حیثیت بھی ہے، ہم اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ مدد کر سکتے ہیں، لیکن مال کی محبت ہمیں خرچ نہیں کرنے دے رہی ہے، ہمارا ہاتھ رک رہا ہے، سامنے والا پریشان ہے، سامنے والا ضرورت مند ہے، سامنے والا بیمار ہے، سامنے والا مفلوج الحال ہے، اپنی غیرت بیچ کر ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ ہاتھ پھیلانا آسان نہیں ہے، کبھی کوشش کر کے دیکھیے، اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لائے، آسان بات نہیں ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جن کا بزنس بن گیا ہے، ان کو غیرت کوئی قسم کی چیز نہیں ہے، لیکن بعض لوگ بڑے عزت دار ہوتے ہیں، ضرورت انہیں جینے نہیں دیتی، غیرت انہیں مانگنے نہیں دیتی، غیرت انہیں مانگنے نہیں دیتی، ضرورتیں جینے نہیں دیتی، کبھی دبے دبے لفظوں میں اپنی پریشانی کا اظہار کر دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کا اظہار کر دیتے ہیں۔ عقل مند آدمی اس کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرے، جانتے بوجھتے ہوئے، معلومات رکھتے ہوئے بھی اگر اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے، اسے کہتے ہیں بخیل۔ بخیل اس آدمی کو نہیں کہتے جو آپ کے آ کے ہم کو بولے کہ صاحب ذرا بریانی کھلا دو نا، بریانی کھلانے کے بعد بولے چائے پلا دو نا، چائے پلانے کے بعد بولے ذرا سگریٹ ڈبی دلا دو نا، آپ بولے نہیں ہوتا، تو کیا اس کو بخیل بولیں گے؟ نہیں، اس کو بخیل نہیں بولیں گے۔ بخیل اسے کہیں گے دین کا کوئی تقاضا آ گیا، مسجد کی کوئی ضرورت آ گئی، یا کسی انسان کی واقعتاً ضرورت ہے، اب وہ آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کرنے کے پوزیشن میں ہیں۔ جیب میں 100 روپے ہے، 10 روپے دینے میں کیا حرج ہے؟ 1000 روپے ہے، 100 روپے دینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن اب طبیعت نہیں ہے ہماری، اسے کہتے ہیں بخل، اسے کہتے ہیں بخیلی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی سائل بن کر، ضرورت مند بن کر، حاجت مند بن کر تمہارے سامنے آئے اور تم اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو،
پوزیشن بھی ضروری ہے، پوزیشن ہے آپ کا، کر سکتے ہیں مدد، لیکن آپ نے انجان بن جانا مناسب سمجھا۔ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک آدمی ایک پیر کا معذور ہے، آپ سے سوال کر رہا ہے، اتنا تو سوچے کہ یہ میرے تو 2 پیر ہیں، میں اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ تو ایک پیر کا معذور ہے، کیا محنت کر سکتا ہے، کیوں نہ میں اس کو 5 روپے 10 روپے دے دوں۔ ایک آدمی اندھا ہے، ہم سے سوال کر رہا ہے، بیٹا میں کچھ نہیں کر سکتا، میری مدد کر دے۔ ایک آدمی ضعیف اور بوڑھا ہے، اس کی عمر بتا رہی ہے کہ اب یہ کوئی محنت کر کے نہیں کما سکتا۔ کوئی آدمی ہاتھوں سے معذور اور مجبور ہے، اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی کوئی محنت کا کام نہیں کر سکتا، نہ یہ موجودہ زمانے میں کچھ کما سکتا ہے، واقعی یہ مدد کا مستحق ہے۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھی، دینے کے پوزیشن میں رہتے ہوئے بھی انجان بن کر گزر جانا، اس کا نام ہے بخل، اور یہ بخل حرام ہے، حرام ہے یہ بخل۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی مدد کی پوزیشن میں تھا، مدد کر سکتا ہے لیکن مدد نہیں کر رہا، پیسے جمع کر رہا، بینک میں ڈال کے رکھ رہا، اپنے بچوں کا فیوچر سمجھ کے رکھ رہا، حالانکہ ضرورت سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے، دے نہیں رہا ہے، دینے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود نہیں دے رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اسے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی نا، ایسے آدمی کو جب اللہ کے مدد کی ضرورت پڑے گی اور یہ ہاتھ اٹھائے گا کہ مولا مدد فرما دیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے وہاں بے یار مددگار کرے گا جہاں اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کی مدد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ آپ سے مانگنے والے کی حالت دیکھو، ہر مانگنے والے کو دینا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ کاروبار بن چکا ہے، کاروبار بن چکا ہے۔ ذرا مانگنے والوں سے آپ بول کے دیکھیے، آؤ ہمارے گھر میں کام ہے، ماہانہ 3000 روپے تنخواہ دیتا ہوں، آؤ کام کر لو۔ اب تک آپ سے عاجزی سے مانگ رہے تھے، آپ سے لڑنے تیار ہو جاتے۔ تو یہ پیشہ ہے بعض لوگوں کا، پیشہ ور لوگوں کو دینا ضروری نہیں ہے، ضرورت مند کو دینا ضروری ہے۔ ورنہ کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں کام والیاں نہیں مل رہے ہیں، جب ان سے کہو کہ بھائی چلو کام کرو، 4 گھروں میں کام کرو، 10-12 ہزار روپے ایسے ہی تم کما لو گے، کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو تو نہیں دینا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، انکریج کر رہے ہیں آپ، ہاں اچھا کام کر رہے ہیں، بھیک مانگ کے کھاؤ، آپ صحت مند کو نہیں مت دو۔ لیکن جو معذور ہے، جو مجبور ہے، جو ضعیف ہے، جو بوڑھا ہے، جو کمزور ہو چکا ہے، اس کی عمر، اس کی حالت، اس کا بڑھاپا، اس کی کمزوری بتا رہی ہے کہ یہ کچھ کر کے کما نہیں پائے گا، اب اس کی مدد نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدد کرنے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود اگر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کی وہاں مدد نہیں کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اب بخل اور کنجوسی کا یہ حال ہے کہ لوگ کنجوسی کی وجہ سے عمرے کو بھی نہیں جاتے ہیں، حالانکہ 1 لاکھ روپے میں عمرہ ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے بول لیتے پھرتے دعا کرو مولانا عمرے کو جانا ہے۔ ارے پیسے نکالو بینک میں سے، چلے جاتے، دعا کی ضرورت نہیں ہے، عمرے کو جانے پیسے کی ضرورت ہے۔
لیکن بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے آنکھیں کعبے کے دیدار سے بھی محروم ہو گئی ہے، روضے رسول کے دیدار سے بھی محروم ہے۔ کیوں؟ کنجوسی، بخل۔ کیا کرے گا؟ کفن کو جیب نہیں ہوتا اور مال قبر میں ساتھ دفن نہیں کیا جاتا۔ جب آدمی مر کر بارگاہ الہی میں جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کیا لایا؟ بچے دیکھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا۔ وہاں کیا لایا کا سوال ہے، اور یہاں کیا چھوڑ کر گیا اس کا سوال ہے۔ بہت سے لوگ صاحب حیثیت ہیں، مگر دل میں اللہ کے گھر کے دیدار کی سچی آرزو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایک حج کر کے آ گئے، بولے بس کافی ہے، حج کر کے آ گیا۔ اس کے بعد کئی بار حج کو جانے کی استطاعت موجود ہے لیکن جاتا نہیں۔ ایک عمرہ کر کے آ گیا، بس عمرہ کر کے آ گیا۔ ایسے 10 عمرے کرنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، حیثیت دے رکھی ہے، لیکن جاتا نہیں۔ کیوں؟ بخیلی، بخل، کنجوسی۔ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ آخری بات اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ فرمائی، وَلَا مَنَّانٌ، احسان جتانے والا۔ یہ 3 آدمی ہیں، ایک دھوکہ دینے والا، ایک بخیل، ایک منان یعنی احسان جتانے والا۔ حضور نے فرمایا یہ تینوں کیٹیگری کے لوگ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ بہت سے لوگوں میں بیماری ہوتی ہے، روگ ہوتا ہے کہ وہ احسان تو کر دیتے ہیں، وقت اور موقع کے لحاظ سے اپنوں کی مدد کر دیتے ہیں، بھائی کی مدد کر دی، بھائی کے بچوں کی شادی میں مدد کر دی، بیوہ بہن کی مدد کر دی، یتیم بھانجوں کی مدد کر دی، مفلوق الحال پریشان حال بھتیجوں کی مدد کر دی، بیوہ بھاوج کی مدد کر دی۔ اچھا کام کیا، لیکن یاد بھی رکھتے ہیں اور موقع سے ذکر بھی کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں، احسان جتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عمل اتنا برا ہے اور اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے۔ کہ میرا دیا ہوا میرے بندوں کو دے کر انہیں تکلیف پہنچاتا تھا۔ یہ 3 بری عادتیں ہیں، دھوکہ دینا، بخل کرنا، احسان جتانا۔ میرے بھائیوں، دینے کے معاملے میں تو یہاں تک فرمایا گیا ایسا دو کہ یہ ہاتھ سے دو تو یہ ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ رات کے اندھیروں میں سامان لے جا کر ضرورت مندوں کے دروازوں پر رکھ کر آ جایا کرتے تھے۔ وہ زمانہ نہ گیٹ تھے گھروں پر، نہ 4 دیواریاں تھی، کھجوروں کے پتوں کی باڑ ہوتی تھی، اسی کی ٹٹیاں گھروں کے سامنے لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ضرورت مند صحابہ کرام کے گھروں پر صحابہ ضرورت کا سامان لے جا کر رکھ کر آ جاتے تھے۔ یہ بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ لینے والے کو پتا چلے کہ دینے والا کون ہے۔ بولے لینے والے کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کہ کون دے کر گیا ہے۔ کیوں؟ جس کی رضا کے لیے ہم نے دیا ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جائے کہ احسان جتایا جائے، احسان جتا کر تکلیف دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منان احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہم غور کریں کہ یہ بیماریاں ہمارے اندر پائی تو نہیں جاتی ہیں۔ یہ 3 بیماریاں،
دھوکہ دینا، بخل کرنا، احسان جتانا۔ اگر موجود ہو کوشش کریں کہ یہ چیز ہے بے حیثیت چیزیں، اس کے پیچھے پڑ کر کہیں ہم اپنے آپ کو جنت سے محروم تو نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔